الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جیسا کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، منافق کا سب سے بڑا روگ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس قسمیں ہوتی ہیں، حلف ہوتے ہیں۔ وہ حلف لے کر قسمیں اٹھا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ مخلص ہے، وہ مومن ہے۔ تو یہاں ان کے اسی کردار کی طرف اشارہ ہے کہ یحلفون، وہ یہ حلف اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے حلف اٹھاتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے اور مومنوں کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، لیرضوہ، تاکہ وہ تم کو راضی کریں، لیرضوکم، تاکہ تم کو راضی کریں۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے تھے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے کہ وہ مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اگر جتنی کوشش وہ لوگوں کو راضی کرنے کی کر رہے ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ مستحق تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی رضا کا مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، لوگوں کے دکھانے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کے دکھانے کے لیے نیکی کرنا، یہ بہت بڑا عیب ہے اور منافقت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ جو کام بھی کرو، لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کچھ بھی کہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ یہ دیکھ کر کرتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے۔ منافق جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نماز پڑھنے نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، پہلی صف میں کھڑا نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، ہیں جی، لوگ صدقات دے رہے ہیں، میں نے صدقہ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی، ہر عمل سے پہلے اپنے مخلص اور مومن ہونے کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ہر عمل سے پہلے اپنے دل سے پوچھ لیا کریں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ہاں جی، اپنے کسی مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کام ہے تو آپ مومن ہیں، اگر اس میں کوئی دوسری غرض شامل ہو گئی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جائے اور اللہ کے رسول کو خوش کیا جائے، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ ام المومنین، آپ زندہ ہیں، میں آپ کی رہنمائی کا محتاج ہوں، میری طرف کوئی نصیحت لکھ بھیجیے، نصیحت لکھ بھیجیے، اور تقصری، کہا کہ مختصر نصیحت ہو، کہ لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو، مختصر نصیحت ہو۔ تو سیدہ نے ان کی طرف جواب لکھا کہ میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کو ناراض کر کے یا لوگوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ والسلام، یہ لکھ کر انہوں نے خط کا جواب دے دیا۔ اللہ کہاں ہے جی؟
یہ مومن کا بس امتحان ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ حضرت سید عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے نواح میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے وہاں ایک چرواہا آیا اور اس کے ساتھ بکریاں بھی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے از راہ مروت اس چرواہے سے کہا کہ آپ آ جائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ اس نے کہا جی میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو انہوں نے دوبارہ اصرار کیا کہ بہت دھوپ ہے اور گرمی ہے اور پانی کی پیاس کا بھی مسئلہ ہے، تو پھر کہا، انہوں نے کہا جی میں نے کھانا نہیں کھانا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو پھر اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ ہوئے اللہ کے بندے، اس گرمی میں تو روزے سے ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کو سنبھالتا ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور صحرا میں تو پھر رہا ہے، تو روزے سے ہے۔ تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ یوں ہی تو نہیں کہہ رہا، اس موسم میں اور اس صحرا میں اور بکریاں کو چراتے ہوئے روزہ رکھنا کوئی معمولی کام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ اچھا چلو روزہ ہمارے ساتھ تو کھانا نہیں کھاتا تو نہ کھا، لیکن ہماری درخواست ہے کہ ایک بکری ہمیں بیچ دے، ہم تجھے پیسے دیں گے اور پھر بکری کو ہم ذبح کریں گے تو اس کا گوشت بھی کچھ آپ کو دیں گے، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا لینا، افطار کر لینا آج۔ تو اس نے کہا جی معاف کیجئے گا، بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں میرے مالک کی ہیں اور میں تو صرف ان کو چرا رہا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا پھر کون سی بات ہے کہ آپ ایک بکری ہمیں دے دیں اور اپنے مالک سے کہنا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا ہے، تو ہوتا رہتا ہے اس طرح، بکریوں کو بھیڑیے اٹھا لیتے ہیں، آپ کا عذر قبول کر لیا جائے گا۔ تو چرواہے نے تھوڑا سے غصے میں آ کر کہا این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ تو کہنے لگا این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ بس وہ تو چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر دیر تک کہتے رہے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ روتے رہے، یہ کہتے بھی رہے اور روتے بھی رہے۔ اور پھر مدینے گئے تو وہاں جا کر تحقیق کی کہ یہ کون سا چروایا ہے اور اس کا مالک کون ہے۔ پھر اس کی تحقیق کرنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ اس کا مالک، اس کو بلایا اور اس سے وہ بکریاں بھی خرید لیں اور جس کا وہ غلام تھا اس کو بھی خرید لیا، اور پھر خرید کرنے کے بعد اس چرواہے سے کہا کہ تیرے ایک فکرے نے تجھے آزادی دے دی ہے، بکریاں بھی اس کو دے دی اور اس کو آزاد بھی کرا دی۔ تو میرے دوستو، یہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کہاں ہے؟ ہر وقت انسان کو یہی دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی رکھا جائے، یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ مستحق ہے کہ لوگ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کیا دیتے ہیں؟ کچھ دے بھی نہیں سکتے، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا یہ ہے ان کانوا مومنین، لیکن یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا ایمان ہو۔ ایمان نہ ہو تو وہ تو پھر ادھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا۔ جن کا ایمان ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کہے گا اور اللہ کیا کرے گا، ان کا فوکس اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا